کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ نوافل بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا حالت سفر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی شخص نے کہا یہ قابل ملامت ہے، اس وجہ سے کہ دنیاوی معاملات میں مشقت برداشت کر لیتے ہیں اور دینی معاملات میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ڈیڑھ ہوشیار کہ جو مطلب شرعی رعایتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خلاف شرع ہوتا ہے۔ بخاری اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد پر جاتے تھے تو بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کی بات بیان فرما رہے ہیں، بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، بعض روزہ چھوڑتے تھے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرتا تھا، نہ رکھنے والے کو نہ رکھنے والے، نہ رکھنے والوں کو رکھنے والے، وہ تو ملامت نہیں کرتے تھے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قابل ملامت نہیں۔ یہ ڈیڑھ ہوشیار نکل آئے ہیں۔ خود ان کی زندگی کے اندر دیکھ لیں، سینکڑوں چیزیں ایسی ہوں گی کہ خود خلاف شرع کر رہے ہوں گے، اور ان مستحبات کے اندر یہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہ کیا جائے، اور ایسے شخص کو منع کرنا چاہیے کہ جب آپ کو دین کے بارے میں علم نہیں ہے تو خدارا اس طرح کی آپ باتیں نہ کریں۔ بالکل کوئی بلا عذر بھی دوران سفر روزہ چھوڑنا چاہے، قرآن اس کو اجازت دے رہا ہے، وہ بالکل قابل ملامت نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل پیرا ہو، اگر وہ بھی قابل ملامت ہو جائے تو بتائیے پھر کون ایسا ہوگا جو ملامت سے محفوظ ہوگا؟ لہٰذا انہوں نے کہا بالکل غلط کہا۔ خاتون کہتی ہیں کہ میرے بال لمبے ہیں تو کیا ہر ناپاکی کے بعد انہیں پورا دھونا لازم ہوگا؟ جی ہاں بالکل بہن، پورا دھونا لازم ہوگا، ایک ایک بال کو دھونا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت کی مینڈیاں بندھی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے سمپل چھٹیا، وہ 3 بل میں ہو جاتی، یوں انگلی ڈالیں تو سارے کے سارے کھل جاتے ہیں بال، اور ایک ہوتی ہے بہت ہی باریک باریک مینڈیاں بنی ہوتی ہیں۔ اگر مینڈیاں بنی ہوئی ہیں تو یقیناً ان کو کھولنے میں حرج عظیم ہوگا۔ اب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان پہ پانی بہا لے، بشرطے کہ ان کی جڑ میں یعنی سر کے اوپر اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ان مینڈیوں کے اندر پہنچانا لازم نہیں، دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے سیدھے سیدھے بال ہیں، مینڈیاں نہیں بنی ہوئی، تو ایک ایک بال کو دھونا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے، پھر فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی چونکہ خوف خدا رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ سر کے بال نہیں رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی جنابت میں کوئی بال رہ جائے۔ تو اس سے ذرا اندازہ کریں، اس لیے ہر جگہ رعایت نہیں مل سکتی، جہاں ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ناجائز عمل کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ میدان محشر کی بات ہے کہ وہاں کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو جو چیز میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف بیان فرما رہا ہے، وہ ایسے نہیں کہ دنیا کے اندر بدل جائے اور بے انصافی یہاں معاذ اللہ ہو جائے، نہ وہاں کوئی جان کسی جان کا بوجھ اٹھائے گی نہ یہاں۔ چنانچہ ویسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ گناہ کریں دنیاوی قانون کے اعتبار سے اور پھانسی بیٹے کو چڑھا دیں، نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دنیاوی قانون ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، سوچئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیسے ہو سکتا ہے کہ قصور کرے ماں باپ اور سزا اولاد کو مل جائے؟ یہ تو ظلم ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے بالکل پاک و صاف ہے۔ لہٰذا یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ مثلا ماں باپ نے کسی کے ساتھ برا کیا، کسی کو طلاق دلوا دی، یوں سمجھ لیجئے، اور اپنی بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا تم نے کیا تو اس کا خمیازہ بیٹی کو بھگتنا پڑا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے، یہ اپنا معاملہ ہے، یہ لڑکی کو دیکھنا چاہیے اور دیگر معاملات کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا ان کو ملے۔ ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنا خود ہی کنیکشن ملا لیں، اگر کوئی گناہ گار یہ سوچے کہ دیکھو میں نے برا کیا اس لیے میرے ساتھ برا ہوا، چلو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا، وہ شرمندہ ہوگا، وہ نادم ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن ہم اس پر حکم لگا دیں کہ جی اللہ نے کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تھا،
کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل فرمائی ہے؟ عقلاً تو میں نے ویسے سمجھا دیا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی کا یہ الہام کا سلسلہ ہوتا، اور الہام بھی اتنا پرفیکٹ کہ آپ سمجھ جاتے کہ اللہ کی طرف سے، تو پھر بھی کوئی بات تھی۔ ہم خواہ خود ہی کریکشن میں لاتے ہیں۔ اس لیے اچھے طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کے گناہوں کا وبال اولاد کو اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اولاد کو دے۔ ہاں اثر پہنچ سکتا ہے، مثال کے طور پہ باپ شرابی ہے، بچے نے دیکھتے دیکھتے اس نے بھی شراب پینا شروع کر دی، اب ہم یہ کہیں کہ دیکھو تمہارے عمل کا خمیازہ اولاد بھگت رہی ہے، یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا برا عمل تھا، اس کو دیکھ کے بچے نے کیا تو ایسا ہو گیا، لیکن اگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ گناہ آپ کریں اور سزا اللہ تعالیٰ اولاد کو دے دے گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا سمجھتا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔